یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. یہ حضرت جابر ابن عبداللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کرام میں سے ہیں، انصاری صحابی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے. ان کا نام جابر ہے، اور بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں جابر کہتے ہیں ظالم آدمی کو، تو اس لیے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ جابر نام کیسے رکھ دیا گیا. اور یہی شبہ اللہ جل جلالہ کے اس میں گرامی جبار کے بارے میں بھی ہوتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں 99 اسماء حسنی، ان میں سے ایک نام جبار بھی ہے. اس کو بھی اردو میں چونکہ جبار کہتے ہیں بہت ظلم کرنے والے کو، تو اس واسطے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جبار کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا. تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ عربی زبان میں جابر کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں. اردو میں ظالم کے معنی ہوتے ہیں، اور جابر عربی زبان میں کہا جاتا ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا. ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کو جبر کہتے ہیں، اور جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں. تو جابر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا. تو یہ کوئی اس کے غلط معنی نہیں ہے، بہت اچھے معنی ہے. اور اسی طرح جبار کے معنی یہ ہے کہ خوب بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے جبار، اس میں یہ اس کے معنی معاذ اللہ ظلم کے یا تکلیف دینے کے، عذاب کے معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ دینے والے ہیں. اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں جو تلقین فرمائیں، ان میں ایک دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارا گیا ہے کہ یا جابر العزم الکثیر، یا جابر العزم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. یہ خاص طور پر اس لیے کہ یہ تمام دنیا کے اطباء، معالج، ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو کوئی دوا، کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے. انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ہڈی کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھ دے بس. باقی ہڈی آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دے. کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسی نہیں ہے جو اس کو لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے. وہ جوڑنے والا تو وہی ہے، جابر العزم الکثیر. تو اس معنی میں کہا جاتا ہے جبار، نہ کہ جبار کے معنی وہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں. اسی طرح باری تعالیٰ کا دوسرا اس میں گرامیہ قہار، وہ اردو میں جب استعمال کرتے ہیں تو قہار کے معنی اردو کے محاورے کے اعتبار سے وہ ہوتے ہیں جو بہت لوگوں پر قہر کرے، غصہ کرے اور بہت لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اس کو قہار کہتے ہیں. تو باری تعالیٰ کے اسماء گرامی میں جو قہار ہے وہ عربی زبان والا قہار ہے، اردو والا نہیں. عربی زبان میں قہار کے معنی ہوتے ہیں غلبہ پانے والا، غالب، جو ہر چیز پر غالب ہو، اس کو قہار کہتے ہیں. تو جبار اور قہار دونوں، یہ جب اردو میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے ایک ایسی ہستی کا جو بہت عذاب دیتی ہے، بہت تکلیف پہنچاتی ہے، بہت معاذ اللہ ظلم کرتی ہے. تو باری تعالیٰ کے اسماء گرامی میں یہ بات نہیں ہے. وہ اس سے مراد، جبار سے مراد ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا، اور قہار کے معنی ہے بہت غالب، سب چیزوں پر غالب، ہر چیز اس کے آگے مغلوب ہے، وہ سب پر غالب ہے، یہ معنی ہے. چنانچہ باری تعالیٰ کے اسماء حسنی میں جو 99 اسماء حسنی ہے، اس میں کسی میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب کے معنی پر دلالت کرتا ہو. سارے اسماء گرامی یا رحمت کی طرف دلالت کرتے ہیں، یا ربوبیت کی طرف دلالت کرتے ہیں، یا غلبے کی طرف دلالت کرتے ہیں.
لیکن عذاب کے اوپر دلالت کرنے والا کوئی اسماء حسنہ میں سے کوئی نام جہاں تک مجھے یاد ہے نہیں ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت جو ہے، اصل صفت باری تعالیٰ کی، وہ ہے رحمت کی صفت. وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے. ہاں جب بندے حد سے گزر جائیں تو وہ بے شک غضب بھی اس کا نازل ہوتا ہے، عذاب بھی برحق ہے. لیکن صفات جو باری تعالیٰ کی بنیادی بیان کی گئی ہیں، جن کے اوپر اسماء حسنہ جن کے مطابق لکھ رکھے گئے ہیں، ان میں عذاب کا ذکر ان کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ بات ضمناً آ گئی. بہرحال یہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جابر کے معنی ٹوٹی چیز کو جوڑنے والا ہے، لہذا کوئی غلط معنی نہیں ہے یہ، جس کی وجہ سے یہ شبہ ہو کہ نام صحابی نے کیسے رکھ لیا اپنا. وہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوت، کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تھے، تو بکثرت آپ کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آواز بلند ہو جاتی تھی. یہ اس لیے کہ بات جو کچھ کہہ رہے تھے وہ دل کی آواز تھی، اور دل میں یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح سننے والے کے دل میں اتر جائے، یہ اس کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے. تو اس جذبے کے ماتحت آپ کی آنکھیں، مبارک آنکھیں کبھی کبھی سرخ ہو جاتی تھیں اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. واشتد غضب، اور آپ کا جوش زیادہ ہو جاتا تھا، یعنی الفاظ کے اندر جوش کا اظہار ہو جاتا تھا. حتیٰ کأنہ منذر جیش، ایسا لگتا تھا بعض اوقات جیسے کہ آپ کسی لشکر آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں لوگوں کہ دیکھو بھائی تمہارے اوپر دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، خدا کے لیے اپنی جانیں بچاؤ اس سے، خدا کے لیے اس سے بچنے کا کوئی سامان کرو. تو اس انداز سے آپ نصیحت فرماتے تھے جیسے کوئی حملہ آور دشمن آنے والا ہے اور آپ اس سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. یقول صبحکم ومساکم، اور یہ فرماتے تھے کہ وہ لشکر صبح پہنچا یا شام پہنچا، یعنی عنقریب پہنچنے والا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے اس کے پہنچنے میں، تو اس لشکر سے بچاؤ کا سامان کرو. اور مراد ہے اس دشمن کے لشکر سے مراد ہے قیامت کا دن اور حساب و کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، اور اس جواب دہی کے نتیجے میں اللہ بچائے عذاب جہنم. اس سے ڈراتے تھے کہ دیکھو وہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، صبح شام کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس سے ڈرنے کی کوشش کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو. سب نے سنا ہے کہ جب سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو دعوت دی دین کی، تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جتنے خاندان تھے ان سب کا نام لے لے کر پکارا، ان کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو بتاؤ کہ تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو سب نے بیک آواز کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے، اس واسطے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی عمر میں کوئی بات غلط نہیں کہی، جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق اور امین کی حیثیت میں مشہور ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، دشمن کی خبر نہیں دے رہا، ظاہری دشمن کی، لیکن خبر دے رہا ہوں کہ ایک بہت سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارا انتظار کر رہا ہے آخرت کے اندر. اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور تبلیغ فرمائیں.